صبح اٹھ کے شکر کرنا. پہلا کام کیا ہے؟ شکر کرنا. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صبح اٹھو اور تمہارے پاس 3 چیزیں ہیں تو یہ ایسے ہے جیسے تم پوری دنیا کے بادشاہ ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ گریٹیٹیوڈ پہ تو آج کل ریسرچز ہو رہی ہیں کہ اپنی سوچ شکر گزاری والی بناؤ اگر تم سکسیسفل بننا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، لیکن ہمارا جو دین ہے وہ آٹومیٹکلی انسان میں شکر گزاری انسٹل کر رہا ہے. کیسے؟ روزانہ اٹھ کے ہم دعا ہی اللہ کی حمد سے شروع کر رہے ہیں دن کا آغاز. الحمدللہ کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے موت کے بعد زندگی دی. اس کی ٹرانسلیشن یہ اس دعا کی. ٹھیک ہے، تو اس لیے دیکھیے کہ گریٹیٹیوڈ کس طرح سے کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تھے تو میں نے آپ کو بتایا کہ 3 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. نمبر 1 تمہارے پاس صحت ہے. نمبر 2 تمہارے پاس سیکیورٹی ہے، حفاظت ہے، تم لوگ محفوظ ہو. اور نمبر 3 تمہارے پاس اس دن کا رزق ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی یہ 3 چیزیں تمہارے پاس ہیں تو اٹ از ایز اف یو آر دی کنگ آف دی ہول ورلڈ. یہ ایسے ہیں جیسے تم بادشاہ ہو. یعنی گریٹیٹیوڈ کے لیے بتایا گیا. دس ول گیو ہم دا ڈرائیو اینڈ پرپز ٹو لیو دی بیسٹ ورژن آف ہمسیلف. دین ریفلیکشنز آن ہز ارلی ڈے روٹین، ارلی ویک اپ، یعنی یوٹیلائزنگ دا بلیسڈ ٹائم. اب کوئی آرگیو کر سکتا ہے کہ وہ گاؤں کی لائف تھی، بڑی سمپل لائف تھی، آج ہم میٹروپولیٹن میں رہ رہے ہیں، یہ روٹین پاسبل نہیں ہے. تو دنیا کے سب سے بڑے میٹروپولیٹن کون سے ہیں؟ نیو یارک، لنڈن. وہ سارے سی او صبح اٹھتے ہیں، 5 بجے اٹھتے ہیں اور 6 بجے کام سٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا آرگومنٹ فیل ہے. یہ صرف آرگومنٹ ہمارا ہے، ہم سست لوگوں کا. ٹھیک ہے، یہ سکسیسفل لوگوں کا آرگومنٹ نہیں ہے کہ وہ ایک بڑی سمپل لائف تھی اس لیے وہ جلدی اٹھ جاتے تھے. مائنڈ فلنس اینڈ پریزنٹ سنس ہی ووک اپ. دیکھیں مائنڈ فلنس کا کانسیپٹ آج کل بہت بات ہو رہی ہے. اس پہ پازیٹیو سائیکالوجی کا پورا چیپٹر ہے، کتابیں لکھی گئی مائنڈ فلنس پہ. اور فوکس رہنے کے لیے مائنڈ فلنس بہت ضروری. مائنڈ فلنس یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں آپ اس کے اندر انوالوڈ ہیں، پہلی بات. ٹھیک ہے، مائنڈ فلنس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک انسان جو ہے وہ واک کرنے گیا اور اس نے 4 چکر لگا لیے پارک کے، اور پارک بہت ہی خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ 4 چکر بعد بھی اسے پتہ ہی نہیں اس نے چکر کتنے لگائے ہیں اور اس نے دیکھا تک نہیں پارک. کیوں؟ کیونکہ موبائل یوز ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب کہ واک تو کر لی لیکن وہ جو واک کے فائدے تھے، جو آپ کے برین کو فائدہ ہونا تھا، جو آپ نے تجربہ کرنا تھا ایک ایکسپیرینس، وہ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب مائنڈ فلنس کی کمی ہے. تو مائنڈ فلنس کا ان شارٹ مطلب ہوتا ہے بینگ ان دی مومنٹ، اس مومنٹ میں رہنا. آج آپ دیکھیں کہ ہم مائنڈ فل ہو کے کھانا بھی نہیں کھاتے، کھانے کو انجوائے نہیں کرتے ہم. یعنی موبائل یا ساتھ یوز ہو رہے، ساتھ کھانا کھا رہے، پتہ بھی نہیں لگتا کھانا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، بعد میں پتہ لگتا ہے پلیٹ خالی. تو اس کا مطلب کہ مائنڈ فل ہو کے نہ کھانا کھایا جا رہا ہے، نہ مائنڈ فل ہو کے واک کی جا رہی ہے، نہ مائنڈ فل ہو کے گاڑی چلائی جا رہی ہے. اوکے، تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صبح اٹھتے ہی مائنڈ فلنس سے انہوں نے ڈے سٹارٹ کیا. کیسے؟ دیکھیے نماز فوکس آپ کا بہترین کر دیتی، آپ کو پیشنس سکھاتی، کمپوزر سکھاتی. اوکے، گریٹیٹیوڈ اینڈ ریمائنڈر. اور وہ نہ صرف خود یہ ریمائنڈر لیتے تھے، صحابہ کو بھی دیتے تھے. میں آپ کو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بتا دیتا ہوں کہ وہ اپنے صحابہ کو فجر کے بعد کچھ دیر بعد بٹھاتے تھے اور ان سے کچھ کویسچنس کرتے تھے. ٹھیک ہے، ہینڈز آن اپروچ لرننگ کی. ہینڈز آن اپروچ یعنی کچھ سکھاتے تھے، کوئی کویسچن کرتے تھے. کویسچن مثال کے طور پہ ایسا ہوتا تھا کہ اپنی ڈریمز پریزنٹ کرو، مجھے اپنے خواب پریزنٹ کرو. تو صحابہ نا اپنے خواب بتاتے تھے، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم انٹرپریٹیشن بتاتے تھے. ٹھیک ہے، تو دس واز ہز مارننگ روٹین، یہاں سے سٹارٹ کرتے تھے. اوکے، present and mindful in everything he did. اذکار، دعاز، conversation, spiritually conscious and aware. یعنی aware in everything. مسواک کرتے ہوئے aware، صبح اٹھتے ہوئے aware، اس کے بعد نماز پڑھتے ہوئے consciously present، اس کے بعد کسی سے گفتگو کرتے ہوئے consciously present. This is mindfulness. His primary task is morning prayers and staying focused on remembering his purpose of life. Okay, تو اس کو ہم compare کریں تو دیکھیں ہم سب سے پہلے موبائل دیکھتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ عادت اچھی نہیں ہے، ویسے بھی اچھی نہیں ہے، سائنٹیفکلی اسپیکنگ یہ عادت اچھی نہیں ہے. آپ اٹھتے ہی اگر موبائل دیکھیں گے تو ایک دم سے آپ کا برین انڈر سٹریس آ جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اٹھتے ہی جو پیک کا ٹائم ہے اس میں اپنے برین کو تھکن کے کام دے رہے. تھکن ہے نا، یہ نوٹیفیکیشنز دیکھنی ہے، پھر ایک میسیج یہاں سے آ گیا، پھر ڈسٹریکشن آ گئی. تو شروع میں ہی آپ کا برین ڈیسیجن میکنگ میں انوالو ہو جاتا ہے، کس کو رپلائی کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، یہ دیکھنا ہے، وہ دیکھنا ہے. اسی لیے جو سکسیسفل لوگ ہیں وہ پہلا گھنٹہ موبائل آن نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو ریسرچ بتا رہا ہوں. جو مارک زکربرگ کے بارے میں ابھی وہ
میرے ایک دوست مذاق کر رہے تھے کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کچن میں کھانا بنا رہا ہے اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں سنڈے کی ہالیڈے کو، تو لکھا ہوا کہ وی ہیو کپل گولز. تو انہوں نے کہا کہ اس نے ہمیں ادھر لگا کے خود اب جو ہے فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا ہے. تو یہی بات ہے، لاسٹ ٹائم ہمارے پاس ایسا ٹائم کب نکلا تھا کہ ہم نے مائنڈ فلنس کے ساتھ ایک فیملی ڈے اسپینڈ کیا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے چیلنج بن گیا. ابھی بلکہ وہ میرے ایک دوست ہیں، یہ جب آئی کے عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہوا، آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ آف رہا 5 days، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار پنجابی میں کہتے کہ میری جو چھوٹی بیٹی ہے وہ تو مجھے اب پتہ لگا اتنی پیاری ہے، میں نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا تھا، یہ 5 دنوں میں مجھے پتہ لگا تو بہت پیاری ہے. ٹھیک ہے، اور بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ مائنڈ فلنس نہیں تھی. اوکے، تو انہوں نے خود اقرار کیا اور آپ بھی ریلیٹ کریں گے اس چیز سے. اینی وے، ہی نرچرڈ ہز ریلیشن شپس ان دا مارننگ. ویری امپورٹنٹ کہ اپنے ریلیشن شپس کو نرچر وہ صبح کے ٹائم کرتے تھے. اچھا، یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں نا، یہ بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں. دیکھیں، گریٹیٹیوڈ سے دن کا آغاز کرنا، اس پہ ریسرچز ہیں کہ شکر گزاری سے دن کا آغاز تبھی ہوگا نا جب رات کو شکر گزاری کر کے سوئیں. تو بڑی پاورفل جو ہے نا وہ ایکسرسائز بتاتے ہیں سائیکالوجسٹ کہ رات سونے سے پہلے نا 3 چیزیں صرف نوٹ کر لو جو تمہاری زندگی میں بہت اچھی ہیں. تو اس سے تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہو جائے گی، آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے گی تمہارے اندر شکر گزاری. پھر دیکھیے، مائنڈ فلنس بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، مائنڈ فلنس کا سب سے بہترین طریقہ جو سائنٹیفکلی پروون ہے وہ ہے میڈیٹیشن. میڈیٹیشن جو ہے اس میں ریسرچز ہیں، میں انشاءاللہ وہ ریسرچز آپ کو دکھاؤں گا. ان کا کرکس بتا دیتا ہوں. دیکھیں، سائیکالوجسٹ نے 2 گروپ سلیکٹ کیے. ایک گروپ کو انہوں نے 8 ویکس میڈیٹیشن کرائی، ایک گروپ کو کہا کہ بس ہمارے ساتھ رہنا، 8 ویک کچھ نہیں کرنا، نارمل لائف جیسے گزار رہے ہیں ویسے آپ نے کرنی. ٹھیک ہے، ہوا یہ کہ 8 ویکس بعد انہوں نے اس گروپ کو دیکھا جس نے میڈیٹیشن کی تھی، اور 3 چیزیں جو ہے نا انہیں سمجھ آئیں ان کے رویے کو دیکھ کے. کچھ سوالات کیے تھے، کچھ سرویز فل کرائے تھے وغیرہ وغیرہ. اچھا، پہلی چیز انہیں یہ سمجھ آئی کہ وہ گروپ جس نے میڈیٹیشن کی تھی، میڈیٹیشن سے یہاں پہ مراد یوگا یا واک یا اکیلے بیٹھ کے تدبر تفکر، جو ان کی میڈیٹیشن ہے. تو بہرحال انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے میڈیٹیشن کی تھی ان کے پازیٹیو ایموشن زیادہ تھے، یعنی ان کے جوابات سے پازیٹیو ایموشن جھلک رہے تھے. شکر گزاری ایک پازیٹیو ایموشن ہے، ٹھیک ہے، جوائے ایک پازیٹیو ایموشن ہے، ہیپینس ایک پازیٹیو ایموشن ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو دے ور ویری پازیٹیو کمپیئر ٹو دا گروپ جنہوں نے میڈیٹیشن نہیں کی تھی. دوسری چیز بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے دریافت کی کہ ان کا وائٹ میٹر اسٹڈی کیا انہوں نے MRI اسکین کر کے برین کا، اور میڈیٹیشن والے گروپ کا میرے خیال گرے میٹر اسٹڈی کیا. گرے میٹر زیادہ تھا میڈیٹیشن والے گروپ کا. اس سے کیا ثابت ہوا؟ دیکھیے، جس کے برین کا گرے میٹر زیادہ ہوتا ہے، جو کہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک فلوئڈ ہمارے برینز میں ہوتا ہے، وہ جتنا زیادہ ہوتا ہے تو اتنی انالیٹیکل ایبیلٹی اچھی ہوتی ہے، اتنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اچھی ہوتی ہے، ڈیسیجن میکنگ اچھی ہوتی ہے. وہ ان کا زیادہ تھا قدرے کمپیئر ٹو دا گروپ جو نان میڈیٹیشن گروپ ہے. تیسری بڑی امپورٹنٹ بات دریافت کی اس ریسرچ نے کہ وہ گروپ جن کو میڈیٹیشن کرائی تھی ان کا MRI اسکین یہ بتا رہا تھا کہ برین کا وہ ایریا جو اوور تھنکنگ کے لیے رسپانسبل ہے. ٹھیک ہے، برین کے مختلف پارٹس اوور تھنکنگ میں انوالوڈ ہوتے ہیں، ان سارے پارٹس کو ملا کے انہوں نے ایک نام دے دیا ڈیفالٹ موڈ نیٹورک. برین کا ڈیفالٹ موڈ نیٹورک یہ آن ہو جاتا ہے جب آپ کچھ بھی نہیں کر رہے نا، یہ آن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے کچھ لوگوں کو نیند بھی نہیں آتی کیونکہ وہ ایسا ایکٹیو ہو جاتا ہے نا ڈیفالٹ موڈ نیٹورک کہ وہ سوچ ہی سوچ، اوور تھنکنگ ہی اوور تھنکنگ، پھر وہ دوائی لینی پڑتی، اس ایریا کو آف کرنے کے لیے دوائی لینی پڑتی. تو انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ وہ لوگ جو میڈیٹیشن والا گروپ تھا ان کا یہ ایریا کنٹرول تھا اور ڈیکریز تھا، ان کی ایکٹیویٹی اس ایریا میں ڈیکریز تھی کمپیئر ٹو دا گروپ جن کی یہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی تھی اور وہ نان میڈیٹیشن گروپ تھا. ثابت یہ ہوا کہ میڈیٹیشن سے اوور تھنکنگ بھی کنٹرول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ یہ تو گوروں کی ریسرچ ہے. میں تو ہمارے سائیکالوجسٹ کو کہتا ہوں کہ چھاپے نہ مارا کرو گوروں کے، کوئی اوریجنل ریسرچ یہاں پہ کرو، نمازیوں کو پکڑو، ٹھیک ہے، ان کے پاس جاؤ، ان کے ساتھ یہ ریسرچ کرو تاکہ تمہیں بھی شاید کچھ نظر آ جائے کہ جو میڈیٹیشن مسلمانوں کی ہے پتہ نہیں اس کے کیا کیا اثرات ہیں پرسنالٹی کے اوپر اگر وہ صحیح سے کی جا رہی ہے. تو بہرحال میڈیٹیشن دیکھیے یہ مائنڈ فلنس کا سلوشن ہے میڈیٹیشن. اوکے، اچھا جی آگے ہم چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے میننگ فل کنورسیشنز میں انوالو ہوتے تھے صبح کے ٹائم. میننگ فل کنورسیشنز ورک پلیس پہ بہت ضروری. جب آپ لوگ کہیں
انشاءاللہ جابز وغیرہ کریں گے کوئی اچھی فرم میں، تو وہاں آپ یہ نوٹ کریں گے کہ وہ لوگ جو آپ کے سپیریئرز ہیں، پروجیکٹ مینیجر ہیں یا ہائر اپس ہیں، وہ شروع میں میننگ فل کنورسیشن بہت کرتے ہیں اپنے امپلائیز کے ساتھ. یہ چیز نا ہمیں سکھائی جاتی تھی. میں نے بھی جاب کی آئل اینڈ گیس فیلڈ میں، ہماری ٹریننگز ہوتی تھی کہ آپ نے شروع ہی موٹیویشن سے کرنی ہے. اس کو کہتے تھے ٹول باکس ٹاک. صبح صبح جو ہے نا وہ کام شروع ہو جاتا تھا 5 ساڑھے 5 بجے فیلڈ میں، جیسے ہی سورج نکلتا تھا تو ہم سارے عملے کو جمع کرتے تھے. ان میں پلمبرز، ان میں یہ پلمبرز تو نہیں، میسنز ہو گئے، اس میں ویلڈرز ہو گئے، اس میں کرین آپریٹرز ہو گئے، جو سارے اس ایریا سے ریلیٹڈ، پائپ لائن سے ریلیٹڈ لوگ تھے. تو ہم انہیں جمع کر کے سرکل بنا دیتے تھے. ہر انجینئر کے ساتھ ایک گروپ اٹیچ تھا، میرے ساتھ بھی تھا. تو ہم یہی تو کرتے تھے، میننگ فل کنورسیشن کرتے تھے. کیا حال ہے، مطلب سلام دعا شروع میں، ٹھیک ہے، اور ان کو انوالو کرنا، اور کوئی پرابلم تو نہیں آپ لوگوں کو، پھر کوئی موٹیویشن کے لیے بات بتا دینا. یہ انجینئرس کے لیے ضروری ہوتا ہے، پبلک اسپیکنگ اسکل اور کمیونیکیشن. ظاہر ہی واز ایزی گوئنگ. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات، ہمارے نبی ایزی گوئنگ تھے جنرلی اسپیکنگ. اوکے، اگر گھر آئے، اگر ناشتہ نہیں ہوتا تھا تو کہتے تھے میں پھر آج روزے سے، یعنی اتنے ایزی گوئنگ. وائف سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے، حضرت عائشہ نے اگر کہہ دیا نہیں تو کہتے تھے آج میں روزے سے ہوں. ٹھیک ہے، کمپیئر اٹ ود آور ایٹیٹیوڈس. پاکستانی جو مرد ہے اگر اس کی بیوی کہے کہ آج ناشتہ نہیں ہے تو پھر آپ سوچ لیں کہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، یا ہمارے فیوریٹ کافی ہمیں نہ ملے یا وہ چیز نہ ملے. اینی وے یہ ہے مشکل بڑا، لیکن یہ کہ اسی کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. یو شوڈ بی ایزی گوئنگ. مل گیا الحمدللہ، نہ ملا چلو دیکھ لیتے ہیں، باہر سے دیکھ لیتے ہیں. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے میں نے روزہ رکھا. اینی وے فرام سن رائز ٹل نون ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد جی کچھ دیر پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم گھر رہے، اور پھر فرام سن رائز ٹو نون ہی ول اسٹارٹ ہز آفس آورز اینڈ ہیو میٹنگس. اس کے بعد آفس آور شروع ہو جاتا تھا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں وہ کیا کرتے تھے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بائی دا وے، کہ وین ایور ہی ول ایٹ سم تھنگ ہی ول آلویز انکلوڈ ادرس، اسپیشلی مساکین. اس کو بھی عادت بنا لیں، یہ بڑی زبردست عادت ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کوئی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے تو آپ چمی ہو کے سارا ہی کھا جائیں اس کا. ٹھیک، لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، تو اس کی بھی ہمیں حیا کرنی ہے. اوکے، یہ کہ لیکن آپ شیئر کر سکتے ہیں، اور اچھی بات ہے کرنا، بلکہ اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے شیئر کرنا. اوکے، تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ شیئر کرتے تھے. We learn from his routine that he will do all heavy duty works in morning slots till noon. یہ ہارس پاور آورس according to science. ٹھیک ہے، اس میں 4 hours are equal to literally 40 hours، یعنی اتنے پیک کے اور اتنے ایفیشینٹ آورس ہیں. Scientifically speaking the best time to sleep is 10 PM to 4 AM. یہ آپ بے شک سرچ کر لیں. And the worst time to sleep is 6 AM to 12 PM، جو آپ کے سرکیڈین ردم کے خلاف ہے. سرکیڈین ردم آپ کی باڈی کا بایولوجیکل کلاک ہے، نیچرل ردم ہے. ٹھیک ہے، اس کو کبھی اسٹڈی کریں. سرکیڈین ردم، CIRCATIAM، سرکیڈین TIN ردم. سرکیڈین ردم کے خلاف جو روٹین ہے وہ بندہ صحت مند کیسے رہ سکتا ہے؟ نہ وہ نفسیاتی طور پہ صحت مند ہے، نہ وہ جسمانی طور پہ صحت مند ہے. ہاں کسی کی جاب ہی ایسی ہے، وہ ایک ایکسیپشنل سچویشن ہے، پیسے بھی کمانے ہیں ظاہر ہے. کچھ لوگوں کی جاب ہوتی ہے کہ ساری رات جاگنا ہے اور کام کرنا ہے اور پھر صبح سوتے ہیں. وہ چلے ایک ایکسیپشنل سچویشن ہے، لیکن وہ بھی ایک ہیلدی چیز نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی جاب سے نکلا جائے، جلد از جلد جو ہے وہ نکلا جائے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا کرتے تھے کہ کیلولا کرتے تھے ظہر سے پہلے، یعنی آفس آورز سے مراد ہے میٹنگز چل رہی ہیں، سوشل گیدرنگ میں بھی ہو رہی ہے، کسی پارٹی نے آ کے ملنا ہے، ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کرنے، یا یہ کہ صحابہ سے ملنا ہے، ان کو ٹاسک ڈیلیگیشن کرنی ہے. اس کے بعد کیلولا ہوتا تھا ظہر کے بعد. تو کیلولا آپ کو پتہ ہے کہ پاور نیپ ہے، اور کیلولا جو ہے یہ آج کل بڑی بڑی ملٹی نیشنلز جو ہے پریکٹس کر رہی ہیں. مائکروسافٹ، گوگل جو ہے انہوں نے باقاعدہ سلیپنگ سیلز بنائے ہوئے ہیں اپنے آفیسز میں. ٹھیک ہے، کہ بس جاؤ اور سو جاؤ 15-20 منٹ کے لیے. اور اس سے انہوں نے نوٹ کیا کہ امپلائیز کی ایفیشنسی بڑھتی. آپ یقین کریں یہ ٹیکنیک میں نے اسکولز میں لگا کر دیکھی. میرے جو اسکول کے اسٹوڈنٹ نا صبح کے آئے ہوتے ہیں اور کنٹینیوسلی 6-7 گھنٹے انہیں پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی بہت عجیب ہے. تو میں نے نوٹ کیا وہ سو رہے ہوتے ہیں میری کلاس میں، حالانکہ میں بہت سیریس باتیں بتا رہا تھا. پھر میں نے انہیں کہا یار 15 منٹ سو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہیں نہیں روکوں گا، نہ ڈر ہو کے سو جاؤ. یقین کریں ان کی ایفیشنسی بڑھ گئی. ٹھیک ہے نا، وہ جیسے ہی میں آتا ہوں کہتا ہے چلو سو جاؤ کوئی بات نہیں. تو الحمدللہ ایفیشنسی بڑھی. تو دیکھیے یہ ضروری ہے.
पावर नैप, ठीक है। और जापानीज कंपनीज भी पावर नैप करवा रही हैं अपने एम्प्लॉयज को, उन्होंने कह दिया है कि आफ्टर लंच आप 15-20 मिनट के लिए पावर नैप ले लीजिए। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विल डू मिसवाक बिफोर एवरी सलाह, हर नमाज से पहले सफाई ज़रूरी है, मिसवाक जो है वो ज़रूरी है, ठीक है जी। गोइंग टू मॉस्क टू अटेंड टू सोशल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, ये उनकी रूटीन में शामिल था। फिर उनके विजिट्स होते थे, कंपेनियंस को विजिट करना, रिलेटिव्स को करना या अपनी डॉटर को करना। इससे साबित होता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन बहुत बिजी थी, यानी डेली ही हैड समथिंग टू डू। उनके विजिट्स होते थे, उनकी इंटरेक्शंस होती थी। वॉकिंग मार्केट्स ऑफ मदीना, स्माइलिंग, ऑब्जर्विंग, हेल्पिंग एज अ लीडर। लीडर का काम ही है फील्ड में निकल जाए, वो लीडर ही नहीं जो चेयर पे बैठा हुआ है और उसको पता ही नहीं चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। जैसे हमें सिखाया जाता था कि प्रिंसिपल जो है उसको बाहर निकल के ऑब्जर्व तो करना चाहिए ना, कि ब्रेक टाइम में क्या हो रहा है, बच्चों के इश्यूज़ क्या हैं। तो दिस इज़ व्हाट ही यूज्ड टू डू। बिफोर नून गोइंग बैक होम, डूइंग मिसवाक, रिफ्रेशिंग, 2 रका एज अ रिमाइंडर, ये नून से पहले है, जोहर से पहले। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, हाउस कोर्स एंड क्वालिटी टाइम, यानी थोड़ी सी ब्रेक ले ली अपने ऑफिस आवर्स से, आधे घंटे की मे बी घर आए, हाउस कोर्स में हेल्प की, ठीक है, अपनी वाइफ्स की हेल्प की, ये सुन्नत है। अपनी वाइफ्स का हाथ बटाना ये सुन्नत है। आफ्टर द जोहर प्रेयर डिस्कस इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल और सोशल मैटर। उसके बाद afterward he would return home and pray 2 units of voluntary prayers after the noon prayer. Then he'd go out with his companions to fulfill specific duties needed in the city, or he'd stay in the mosque until asr. कोई आए मिल ले उनसे, यानी ये भी ऑफिस आवर्स हो गए। और उसके बाद असर के बाद जो है वो he will call the day off। असर यानी 4:30 आप लगा लें, 4, 4:30, या गर्मियों में 5 लगा लें, यानी 5 बजे के बाद ऑफिस आवर्स ख़त्म हैं। और उसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फैमिली के साथ हंसी मजाक की बातें करते थे, ठीक है। ये बड़ा ज़बरदस्त टाइम होता है कि फैमिली बैठे और फैमिली बैठ के कोई सोशल गैदरिंग अपनी करे, तो ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो किया करते थे। क्वालिटी टाइम इन अ रिलैक्स्ड एंड जॉयफुल एटमोसफेयर, ही वुड आस्क हिज फैमिली क्वेश्चन और they'd ask him question। ये उनकी रूटीन से साबित हो रहा है जी, ठीक है। रिफ्लेक्शंस क्या है उनकी मॉर्निंग टिल आफ्टरनून रूटीन से? नंबर 1, ऑफिस आवर्स मॉर्निंग में है एंड ही इज ऑलवेज अवेलेबल। अच्छा लीडर वो है जो अवेलेबल होता है, ठीक है, जो ये नहीं कहता कि मेरे पास आज टाइम नहीं है। हाँ, बिजी होते हैं लोग, लेकिन एक ही टाइम दिया जा सकता है। रिचार्जिंग इज ईमान एंड टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम वर्ल्ड विद प्रेयर्स बहुत ज़रूरी है। देखें, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आज साइकोलॉजी हमें बता रही है कि अगर आपने डोप रूटीन से छुटकारा पाना है, ठीक है, डोप रूटीन इंसान को खुश नहीं रख सकती, ये बात याद रखें। डोप रूटीन है कि बस मज़ा ही मज़ा है रूटीन में और कुछ भी नहीं है। तो आज वो हमें बाकायदा एडवाइस कर रहे हैं साइकोलॉजिस्ट कि अपनी डोप रूटीन में इंटरप्शंस लाएं, 3 to 4 इंटरप्शंस लाएं, ठीक है। इंटरप्शन से मुराद है कि रुक के कोई 10-15 मिनट सॉलिट्यूड में जाके कोई मेडिटेशन कर ले, इसको इंटरप्शंस कहते हैं। अब देखें, ऑटोमेटिकली अल्लाह ने हमारी रूटीन में फजर के बाद 4 इंटरप्शंस तो हैं। एक बंदा ज़ोहर और असर में कितना टाइम है? 2-3 घंटे मैक्सिमम वो जो अगर कुछ कर भी रहा है एंटरटेनमेंट 2-3 घंटे, उसके बाद इंटरप्शन आ गई, ठीक है। इसी तरह असर टू मगरिब 2-3 घंटे इंटरप्शन आ गई, फिर मगरिब टू ईशा कुछ करने बैठे, फिर इंटरप्शन आ गई। तो ये हेल्दी है, इंटरप्शन इज़ वेरी हेल्दी, ओके, सच एन इंटरप्शन। तो दैट्स वाई he used to recharge his iman by offering salah, mixing up with people and reaching out to them, ये बहुत ज़रूरी है, okay। Giving and sharing ये रूटीन है एक्चुअली ऑक्सीटोसिन बेस्ड, अगर केमिकल्स की लैंग्वेज में आप पूछें, डोप बेस्ड से ऑपोजिट। Spending quality time with family whenever home and learning and growing together and learning together, family goals, ठीक है, ये है असल में बात। अच्छा जी, असर टिल नाइट क्विकली देख लेते हैं। This time slot included office hours and family time as well. He will do light things after Asr and spend lively time with family, joking, talking about lighter things. He will then do Askar and go for Maghrib. From Maghrib to Isha, he will meet Sahaba for social and personal affair. ये असल में फिर इन्होंने बैठक लगाते थे हमारे नबी, जैसे आजकल भी आपने देखा ना कि फेमस लोग शाम के टाइम बैठक लगाते हैं और उसमें वो बड़ी जनरल बातें लोगों के साथ, ठीक है ना, पंचायत जो होती है बड़ी जनरल बातें करते हैं सोशल अफेयर्स पे, तो ये एक अच्छा कल्चर है। एनीवे, उसके बाद ही विल इनवाइट फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर डिनर समटाइम्स, यानी इकट्ठे खाना पसंद ज़्यादा करते थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाय कि अकेले खाने की। बिफोर स्लीप ही विल हैव अ बेड टाइम टॉक विद हिज वाइफ, क्वालिटी टाइम।
He will sleep by remembering Allah, اذکار کر کے, دعا کر کے. تو موٹیویشن کے ساتھ ہی سو رہے ہیں اور موٹیویشن کے ساتھ ہی اٹھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے. اوکے, ایٹنگ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ایڈوائس دیکھیے, آج تو ماڈرن سائنس اس کو بیک کر رہی ہے کہ 1/3 اسٹمک خالی ہونا چاہیے. اگر آپ کے اسٹمک کے لیٹ سے 3 حصے ہیں تو 1/3 میں پانی, 1/3 میں فوڈ, 1/3 ایمپٹی, لیکن پیٹ بھر کے کھانا کھایا جا سکتا ہے, بٹ یہ بہت ہیلدی روٹین ہے, ٹھیک ہے جی. ریفلیکشنز کیا ہیں ان کی ایوننگ روٹین سے؟ نو ورک آفٹر مغرب, مغرب کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرتے تھے. ایٹنگ ڈنر آفٹر مغرب, اس کے بعد نہیں کھاتے تھے, اور یہ بہت اچھی روٹین ہے. یعنی آپ 7-8 بجے ڈنر کر لیں, اس کے بعد کچھ نہ کھائیں, ناٹ ایون اینی ملک شیک اور لیکوڈ. ہاں تھوڑی بہت منچنگ کا دل کرے تو یہ کہ ڈرائی فروٹس کھا لیے, بادام کھا لیے, تو یہ بہت ہیلدی روٹین ہے. لیونگ اسپیس فار 30% ایئر ان اسٹمک, انوائٹنگ فرینڈز اینڈ فیملی ٹو ڈنر سم ٹائمز, یعنی ایٹنگ ٹوگیدر انکریزز ہیپینس, یہ تو ریسرچ ہے. ایٹنگ ود مائنڈ فلنس اینڈ کوالٹی ٹائم, ٹھیک ہے, مائنڈ فلنس کے ساتھ کھانا کھانا. عشاء کے بعد پسند نہیں کرتے تھے پروفٹ بات کرنا, لیکن اگر کوئی آ جاتا تھا تو کر لیتے, منع نہیں ہے عشاء کے بعد بات کرنا, لیکن یہ کہ ان کی پرسنل چوائس تھی کہ وہ پسند نہیں کرتے تھے عشاء کے بعد زیادہ بات کرنا. گھر آئے, فیملی ٹائم, میٹنگ کلوز کمپینینز ہاؤسز اینڈ اسپینڈنگ ٹائم ود دیم, کمنگ ٹو بیڈ, ہینگنگ کلوتھ, لیئنگ ڈاؤن, ٹاکنگ ٹو وائف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کرنا پسند کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ ہماری عادت نہیں ہے, ہم جو ہے وہ ظاہر ہے چاہتے ہیں کہ سارے ہی ہمارے کام کوئی اور کر دے, تو یہ سنت نہیں ہے. سلیپنگ بائی ریممبرنگ اللہ, اور پھر اللہ کو یاد کر کے وہ رات کو سو جاتے تھے. اب پوائنٹ ان کی روٹین سے سارا یہ ہے کہ وٹ ڈروو ہم ٹو بی سو فوکسڈ اینڈ کنسسٹنٹ, یعنی ان سے زیادہ فوکسڈ اور کنسسٹنٹ انسان آج تک دیکھنے کو نہیں ملا, جس نے اتنی کنسسٹنسی کے ساتھ اس روٹین کو فالو کیا ہو, اتنی کنسسٹنسی کے ساتھ جو سیلف ڈریون ہو, ٹھیک ہے. وہ تھا لو. لو از اے ویری اسٹرانگ ایموشن اینڈ اٹ از سچ این امپورٹنٹ ایموشن فار سیلف ڈریون پرپز. وہ لو 4 جگہ سے آ رہا تھا. نمبر 1 ہز لو فار اللہ, سب سے پہلے کریٹر سے محبت, جو بنانے والا ہے اس سے محبت, ٹھیک ہے. نمبر 2 ہز لو فار فیملی, اپنی فیملی سے محبت, جس کو محبت ہے وہ کوالٹی ٹائم بھی دے گا, ان کے مسائل بھی سنے گا, رائٹ. ہز لو فار ہز کمپینینس, اپنے صحابہ سے محبت. ہز لو فار ہیومینٹی, ہیومینٹی سے محبت. یقین کریں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ڈپریسڈ ہوتے اس لیے کیونکہ ہم ایکسٹریملی سیلف ایبزاربڈ ہیں, ہماری پرسنالٹیز ایکسٹریملی سیلف ایبزارب بن چکی ہیں. می, مائی سیلف اینڈ آئی, دیٹس اٹ. ہمیں اپنے علاوہ مسائل ہی نہیں نظر آتے, اپنے علاوہ بندے ہی نہیں نظر آتے, ٹھیک ہے. تو وہ ڈپریشن کا باعث ہے. اگر آپ نے ڈپریشن سے نکلنا ہے تو بڑا سوچیں. آپ سے زیادہ ڈپریس لوگ اس وقت موجود ہیں, ٹھیک ہے, آپ سے زیادہ مسائل میں لوگ موجود ہیں. تو ثابت ہی ہو رہا ہے اس روٹین سے کہ ان کی محبت انہیں ڈرائیو کر رہی تھی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ویژن اتنا بڑا تھا, پرپز اتنا بڑا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ ڈیلی موٹیویٹڈ تھے. تو یہ ہے سلوشن کہ ویژن بڑا بنائیں, سوچ بڑی بنائیں, ٹھیک ہے جی. ہیلپ کریں, اپنی فیملی کی کر لیں, رائٹ. سو یہ ہے جی کرکس. اوکے, we learn from Prophet's 24 hours that he will start his day with gratitude, purification and energy booster. اور ان کا انرجی بوسٹر اللہ سے ملاقات تھی, جو کہ آپ کی روح کی غذا ہے. انرجی بوسٹر دیکھیں, کانفیڈنس, سیلف اسٹیم, جو میری ریسرچ ہے نا اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. تو جتنی روح اسٹرانگ ہوگی آپ کی, اتنا آٹومیٹکلی آپ کی سیلف اسٹیم اچھی ہوگی, آپ کا کانفیڈنس اچھا ہوگا. اور کانفیڈنس کی ایک ڈیفینیشن بہت زبردست میں نے ایک اسکالر کے منہ سے سنی. انہوں نے کہا کہ غیر اللہ کا خوف ختم ہونے کا نام کانفیڈنس ہے. اب یہ دیکھیے کہ کتنی جامع ڈیفینیشن ہے اگر ہم اس پہ غور کریں, ٹھیک ہے. سو ہی ول کیپ ہیوی ڈیوٹی ورک ڈیورنگ مارننگ آورز, یہ ثابت ہو رہا ہے. ہی ہیز ڈیزگنیٹڈ سلاٹس فار آفس آور, میٹنگ, فیملی ٹائم, پرسنل ٹائم, یعنی بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکوینس کے ساتھ چلتے تھے, ڈیزگنیشن کی ہوئی تھی سلاٹس کی, رینڈم روٹین نہیں تھی. ہی ول ڈو ایوری تھنگ وتھ فوکس, جو کرتے تھے فوکس کے ساتھ کرتے تھے. اوکے, اب ہم جی سیکنڈ سیکشن کی طرف آتے ہیں. کچھ میں آپ کو انشاءاللہ چیزیں میں دکھاتا ہوں. فوکس مینجمنٹ, جو کہ بہت آج کل ظاہر ہے ایک مشکل ٹاسک ہو چکا ہے, کیونکہ ہمیں ملٹی ٹاسکنگ بہت کرنی پڑتی ہے. تو ہم کریں کیا؟ کسی دور میں دیکھیے انسانوں کا فوکس ٹھیک تھا, کیونکہ ریڈرز ڈائجسٹ آپ نے شاید پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا, میں نے پڑھا ہے 90s میں. کافی زیادہ اسکول کے ٹیچرز بھی انکریج کرتے تھے ڈائجسٹ پڑھو. بہرحال اس میں نا کچھ گیمز ہوتی تھی. کراس ورڈز کھیلا آپ نے کبھی, ٹھیک ہے نا, آپ ورڈز ڈھونڈتے تھے, کراس ورڈز ہے. پھر اس کے علاوہ اسکریبل
اسکریبل ایک گیم ہوتی تھی, پھر پزلز ہوتے تھے, پھر جو ہے وہ ظاہر ہے آپ نے ڈفرینسز ڈھونڈنے ہوتے تھے. میں آپ کو کچھ وہ چیزیں ریوزٹ کراتا ہوں, 90s میں چلتے ہیں, آئیے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ جو ہے نا یہ پزل ہے بیسیکلی کہ ہاؤ مینی اسکوئرز. اب دیکھیں اس میں دماغ یوز ہو رہا ہے, اس میں فوکس یوز ہو رہا ہے. اوکے اس طرح کے یہ گیمز ہوتی تھی ہماری 1990s میں. اوکے کین یو اسپاٹ دا ڈفرینس, اس طرح کی چیزیں اس میں بائی دا وے آپ ڈفرینٹ اسپاٹ کر سکتے ہیں. فوکس اب ڈیولپ ہو رہا ہے نا جی. اچھا یہ جی 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 ویری گڈ. واٹ اباؤٹ دس, تو آسان ہے بہت. سائز بالکل بسکٹ کا سائز چھوٹا ہے. کین یو اسپاٹ دا ڈفرینس ان دس؟ یس یہ نوڈل وہاں پہ نہیں ہے, بالکل ٹھیک. اب یہ فیملیز کھیلتی تھی اکٹھے نا, اور فوکس ڈیولپ ہوتا تھا, اچھا ٹائم اسپینڈ ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا جی. یہ تھوڑا سا مشکل ہے تو چلیں یہ والی چیز جو ہے وہ سرکل جو میں نے کیا ہوا ہے اس میں جو ہے وہ یہاں سے وہ ڈائیگرام صحیح نظر نہیں آ رہی پکچر, تو آپ کو ڈفرینس فیل نہیں ہوگا. اینی وے آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں. یہ ہماری گیمز ہوتی, یہ ہمارے بچوں کی گیمز ہوتی. اس وقت ہمارا بچہ پتہ ہے کیا کھیل رہا ہے؟ آپ بچوں کی گیمز کبھی کھیلیں, سب وے سرفر کا پتہ, وہ دماغ خراب ہو جاتا ہے. یعنی 10 منٹ کھیل کے وہ بندے کو نیند اڑ جاتی ہے بندے کی, اور 1 منٹ بعد ایڈ آ جاتا ہے کہ 30 سیکنڈ کا ایڈ دیکھو پھر آگے جاؤ گے. یعنی بچے کا دماغ تہس نہس وہ کر رہے ہیں. 10 منٹ کی گیم میں کم از کم آپ کو 10 ایڈ دیکھنے پڑتے ہیں. آپ دیکھیں بچوں کے فوکس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان میں کیوں نہیں بے چینی آئے گی, ان میں کیوں نہیں تذبذب آئے گا, ان میں ایگریشن کیوں نہیں آئے گی, ٹھیک ہے, فرسٹریشن کیوں نہیں آئے گی, کیونکہ دماغ کا ہی وہ بھڑکس نکال رہے ہیں, سیدھی سی بات. تو یہ ہے اصل میں ڈفرینس. اس لیے بہت خطرناک دور میں ہم رہ رہے ہیں. ذرا دیکھ کے بل گیٹس تو کہتا ہے کہ 14 سال سے پہلے بچے کو موبائل دینا حرام ہے. ٹھیک ہے, یہ باقاعدہ اس کا ویو ہے, بہت فرم ویو ہے بل گیٹس کا. اوکے یہ ہوتے تھے ریبس پزلز. یہ ہوتا تھا جی کہ آپ نے یہ دونوں ورڈز کو دیکھ کے ایک ورڈ بنانا ہے, کوئی سینس بنانی ہے اس ڈائیگرام کو, اس پکچر کو دیکھ کے. یہ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. سیز, اور سیز کے اوپر ہے ٹریول, تو اوور سیز ٹریول. سمجھ آ رہی؟ دس از ہاؤ یو میک دا ورڈ اوور سیز ٹریول. ون وتھ ایز, ٹھیک ہے, ون کس کے ساتھ ہے؟ 3 ایز کے ساتھ, تو ون وتھ ایز سینس بن گئی. اوکے یہ آپ بتائیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ریبس پزل, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. بہرحال یہ ویڈیو ایک ہے, میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ویسے اس ویڈیو کا نام ہے What the Internet is doing to our brains. یہ صرف 4 منٹ کی ویڈیو, ضرور دیکھیے گا. اس میں انہوں نے بتایا کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ برین فاگ کے لیے رسپانسبل ہے. برین فاگ ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ جیم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایک ٹائم آتا ہے. تو بڑا اچھا انہوں نے بتایا ہے, ضرور دیکھیے گا. ابھی چونکہ ٹائم تھوڑا شارٹ ہے تو میں نے آپ کو ویڈیو کا ٹائٹل بتا دیا کہ what the internet is doing to our brain. تو دیکھیے یہ ریبس پزلز اور یہ spot the difference, پھر اسکریبل اور کراس ورڈز, these were our games. اور آج کی جنریشن کی جو گیمز ہیں وہ ٹوٹلی ان کا دماغ جو ہے وہ اس کی کھچڑی بنا رہی ہیں. تو یہ وجہ ہے اصل میں کہ ہماری جنریشن میں ایگریشن اور فرسٹریشن اور بے چینی بہت زیادہ ہے, اور فوکس بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے, یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اسنیپ چیٹ کے CEO, اس کا میں کلپ دیکھ رہا تھا, وہ کہتا ہمیں بھی نہیں پتا اب کرنا کیا. یعنی ہم نے یہ چیزیں بنا تو دی ہیں لیکن اب ہمارے بھی کنٹرول سے باہر ہیں. اتنا بڑا سوشل ایشو ہے یہ آج کی جنریشن کا. آپ سوشل ڈیلیما دیکھیں ڈاکیومنٹری, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ کتنی زیادتی ہو رہی ہے ہماری جنریشن کے ساتھ. اٹینشن انجینئرز جو فیس بک کے تھے, گوگل کے تھے, مائکروسافٹ, انہوں نے ریزائن کر دیا اس بات میں کہ یہ آپ ہم سے کام کیا کرا رہے ہیں, مطلب لوگوں کو زومبیز بنا رہے ہیں آپ کے, ہم ان کی اٹینشن کیچ کریں, یہاں سے ایڈ لائیں, یہ الگوریدم چلائیں, یہ کریں وہ کریں. تو یہ آپ کو پتا ہے امریکہ میں پورا ایک طبقہ ہے لڈائٹس کے نام سے, LUDDITE, سرچ کریں. وہ طبقہ ایکسٹریملی اینٹی ٹیکنالوجی. اور جو آپ کی یہ ہے سلیکان ویلی, سلیکان ویلی میں بہت لڈائٹس ہیں, ٹیکنالوجی کے ہب میں لڈائٹس بہت زیادہ ہیں. اور ان کے جو سکولز ہیں سلیکان ویلی کے, جو ٹیکنالوجی کا ہب ہے, جہاں مائکروسافٹ کا آفس ہے, گوگل کا آفس ہے, فیس بک کا, ان سکولوں میں ٹیکنالوجی بینڈ ہے. ان کے بچے گارڈننگ سیکھ رہے ہیں, ان کے بچے سبزیاں اگانا سیکھ رہے ہیں, آرگینک فوڈ, ٹھیک ہے, جو پرانے دے آر گوئنگ ٹو دی اولڈ لائف. کسان کیا کرتا تھا, اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھاتا تھا, ٹھیک ہے, وہ ادھر ہی آ رہے ہیں, لیکن یہ کہ پڑھائی ساتھ ایڈ ہوگی. تو دیکھیے وہ لوگ جو ٹیکنالوجی بنانے والے ہیں وہی اس کے خلاف ہیں,
وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کا فوکس ڈسٹروائے کر دے گی یہ چیز. تو یہ وجہ ہے جی, ٹھیک ہے. یہ اس صدی کا اگر آپ مجھ سے کوئی چیلنج پوچھیں سب سے بڑا, وہ سیل فون ایڈکشن ہے. اور سارے ہمارے مسائل اسی سے جڑے ہوئے ہیں, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, ٹھیک ہے. تو اس پہ ورکنگ بہت زیادہ ہونی چاہیے. جو مسئلہ جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی اس پہ ورکنگ کی جاتی ہے, بات یاد رکھیں. فوکس دیکھیے بہت ضروری ہے اسپورٹس مین کے لیے, اسپیشلی ٹینس پلیئر. ٹینس پلیئر نے اس کا فوکس اتنا زبردست ہوتا ہے. اگر آپ نے کبھی ٹینس کھیلی ہے, میں نے ویسے ہی کھیلی ہے کبھی کبھی, تو بال پہ ہر وقت آپ نے نظر رکھنی ہے. اب آپ سوچیں اتنی پیس پہ بال آ رہی ہوتی ہے, آپ نظر کیسے رکھیں گے, ٹھیک ہے. فوکس ہی آؤٹ ہو جاتا ہے. تو آپ کی سوچ ہے, لوگ کتنی پریکٹس کرتے ہیں, کتنی میڈیٹیشن کرتے ہیں, اور کتنے گھنٹوں یہ ایک ہی چیز کو دیکھتے رہتے ہیں, یعنی کینڈل لائٹ کو دیکھتے رہتے ہیں. یہ ان کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے جو گولف, یہ کرکٹ میں فوکس, کرکٹ تو سب نے کھیلی ہے اور میں نے بھی بہت کھیلی ہے. بیٹسمین کو کتنا فوکس چاہیے. کچھ بیٹسمین ایسے ہوتے ہیں کہ بالر کے ہاتھ سے بال ابھی چھوٹی, انہیں پتہ لگ جاتا ہے کیا لینتھ پھینکنے والا, یارکر آ رہی ہے کہ شارٹ لینتھ آ رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ آف سائڈ ہے, آؤٹ سوئنگ ہے, ان سوئنگ ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں. جس کا جتنا فوکس اچھا ہے اتنا وہ بڑا بیٹسمین ہے. اور انضمام الحق کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے بال فٹ بال کی طرح نظر آتی ہے, لٹرلی, یعنی اس کو باقاعدہ دیکھا ہے انہوں نے, سائیکالوجسٹ نے. تو آپ دیکھ لیجیے وہ کتنا بڑا پلیئر تھا, ٹھیک ہے. تو فوکس بہت ضروری ہے, بال کو دیکھنا ہے آپ نے, بال کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے جی. گولف میں بہت فوکس چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہے نا کہ گولف پلیئرز جو ہیں وہ شاٹ لینے سے پہلے کوئی 10 منٹ دیکھتے رہتے ہیں. یعنی وہ بورنگ گیم ہے نا, کیونکہ وہ رک کے بس دیکھ رہا ہے, کبھی گول اس کو دیکھ رہا ہے, سوراخ کو, پھر بال کو دیکھ رہا ہے, پھر ادھر, تو وہ 10 منٹ یہی کرتا رہتا ہے. تو اصل میں وہ کر کیا رہا ہے, وہ اپنے مائنڈ میں پورا میپ بنا رہا ہے, اور وہ اس کو کہتے ہیں دی پاور آف ویژولائزیشن. وہ ویژولائز کر رہا ہے کہ بال گول کے اندر جا رہی ہے, ٹھیک ہے, میرا گول اچیو ہو رہا ہے. اور پاور آف ویژولائزیشن آپ کو وہ اسٹرینتھ اور موٹیویشن دیتی ہے. یہ ایک کانسیپٹ ہے, سائنٹیفکلی اتنا پروون نہیں ہے, لیکن جیسے لا آف اٹریکشن ایک کانسیپٹ ہے, اسی طرح پاور آف ویژولائزیشن بھی ایک کانسیپٹ ہے. تو ٹھیک ہے, اس پہ کچھ مثالیں ہیں تو ہم مان لیتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ویژولائز کرنا اس چیز کو لے کے, ٹھیک ہے جی. تو اس میں بھی دیکھیے بہت فوکس چاہیے, اور یہ فوکس ڈیولپ کرتے ہیں. ٹیبل ٹینس بھی کھیلی ہوگی آپ, اس میں کتنا فوکس چاہیے, ہر وقت بال پہ نظر ہے, ٹھیک ہے. اور بڑی سپیڈ سے جو ہے وہ بال آ رہی ہوتی, اسمیش. کچھ پلیئر اسمیش کیسے پک کرتے ہیں آپ نے دیکھا, چائنیز پلیئرز کو کبھی دیکھیں, وہ ایسی اسمیشز لگاتے ہیں اور پھر پک بھی کرتے ہیں. بندہ حیران رہ جاتا ہے ان کا اسکل لیول دیکھ کے. پھر بیڈمنٹن دیکھ لیں, اس میں آپ چائنیز پلیئر کو دیکھیں, بہت زبردست اسمیشز ہیں, لیکن وہ پک بھی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنے سالوں کی فوکس کی پریکٹس. پوائنٹ از, جتنا بڑا کام ہے اتنا فوکس کی ایکسرسائز زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے اگر آپ نے نکلنا ہے اس ایڈکشن سے, جو کہ اس وقت اس صدی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, تو محنت بھی اتنی کرنی پڑے گی اس سے. یہ بیٹھے بیٹھے موبائل فون ایڈکشن نہیں چھوٹ جائے گی کہ موبائل آف کر دیا اور بس چھوٹ گئی میری ایڈکشن. اس کے لیے فوکسڈ ایکٹیویٹیز, جس میں سب سے زبردست دیکھیے نماز 5 ٹائم ہو گئی نا, تو فوکس ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا آلریڈی فوکس بلڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اوکے, اچھا, یہ ویسے میں ایک ایکسرسائز کراتا ہوں, ابھی ٹائم نہیں ہے. میں اسٹوڈنٹ سے جو ہے نا ان کا فوکس چیک کرنے کے لیے 30 سیکنڈز میں پوچھتا ہوں کہ روپ کے جتنے یوزز تمہارے ذہن میں آ رہے ہیں بتاؤ. کچھ اسٹوڈنٹس 10 بتاتے ہیں, کچھ اسٹوڈنٹس 15 بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. جن کا برین بہت ایکٹیو ہے, بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, وہ زیادہ بتا دیتے ہیں. اسی طرح ٹاول کے یوزز اب اسٹوڈنٹس خود بناتے ہیں. ٹاول کو ایز اے تکیہ یوز کر لیں, پوچھا یوز کر لیں, ٹھیک ہے نا. اس کو سکھانے, ڈرائی کرنے کے لیے یوز کر لیں اپنے آپ کو. اس کو بیڈ شیٹ بچھا لیں, مطلب جو بھی آ رہا ہے ان کے مائنڈ میں بولی جا رہی ہے. تو یہ ایکسرسائزز اصل میں پبلک اسپیکنگ میں ہوتی ہیں. ٹوسٹ ماسٹر جو ہے نا, وہ پورا پبلک اسپیکنگ کا پلیٹ فارم ہے. تو وہاں پہ یہی تو ایکسرسائزز ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں, ہاں جی بتاؤ, اس کے بتاؤ, 30 سیکنڈ میں اس کے یوزز. وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, ان کا دماغ چلنے لگ جاتا ہے, پھر ان کی پریکٹس ہو جاتی ہے مختلف یوزز بتانا. تو اسی لیے تو فر بولتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں, وہ جہاں بھی انہیں کھڑا کر دو فر پروز بھی بتا رہے ہوتے ہیں, کونس بھی بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے محنت ہے, بہت محنت ہے. پوائنٹ وہی ہے کہ محنت بہت ضروری ہے کوئی بھی اسکل لرن کرنے کے لیے, ٹھیک ہے جی. کنسنٹریشن ایک اسکل کا نام ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ ایک بندہ پیدا ہی ڈسٹریکٹڈ ہوا ہے, ہم اسے کہیں جی کہ یہ تو ہے ڈسٹریکٹڈ چائلڈ. ایسا نہیں ہوتا ہے. کنسنٹریشن ہر بچے کی بنائی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک اسکل ہے اور یہ سائنٹیفکلی پروون ہے.
جیسے انہوں نے ایک مثال دی ہوئی ہے کہ دیکھیے آپ 10 منٹ ایکسرسائز کریں گے، ایک ٹائم آئے گا آپ 2 آورس کر لیں گے، کیونکہ آپ کی وہ کیپیسٹی بلڈ ہو گئی، آپ کی وہ اسٹرینتھ بلڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ٹیک بریکس، یہ بہت ضروری ہے، فوکس رہنے کے لیے بریکس لینا بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے 1 آور کا کام کیا تو 5 منٹ 10 منٹ کی بریک لے لی. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے نا دیکھیے جو آج کل یونیورسٹیز میں کریکولم ہے یا سیمسٹر سسٹم ہے، اس میں انٹرپشنز آتی ہیں، بریکس آتی ہیں، اگر آپ نے نوٹ کیا وہ اسی لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کہ اسٹوڈنٹس ذرا فوکس رہیں. اینی وے، ایک چیز میں آپ کو پازیٹیو سائیکالوجی سے بتا دوں، آپ کے لیے بڑا یوزفل کانسیپٹ ہے، فلو ایک چیز ہوتی ہے پازیٹیو سائیکالوجی میں. ٹھیک ہے. جو لوگ فلو میں ہوتے ہیں نا وہ لوگ بہت زیادہ، آپ کہہ لیجئے جاب سیٹسفیکشن ان کی بہت ہائر ہوتی ہے. فلو کب آتا ہے؟ فلو تب آتا ہے جب ایک کام آپ کی پسند کا ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ اس میں سکلڈ بھی ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ پسند کا ہے اور سکلڈ بھی ہیں، اس کو کرنے کے قابل بھی ہیں، تب آپ فلو میں چلے جاتے ہیں. اس لیے بڑا ضروری ہے. دیکھیں یہ جو آپ کے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ جنہیں ہم کہتے ہیں، جو انٹرویوز میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو HR میں انکلوڈڈ ہوتے ہیں، ہیومن ریلیشنز میں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کون سے بندے کو کہاں فٹ کرنا ہے، وہ یہی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کا فلو کہاں پہ آتا ہے، یعنی اس کا سکل کیا ہے اور اس کا شوق کیا ہے، تو اس کے مطابق اسے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب انفارچونیٹلی ہمارے کلچر میں نہ یہ دیکھا جاتا ہے بچے کا سکل کیا ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے اس کا شوق کیا ہے، تو پھر وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لوگ بور ہو جاتے ہیں اس چیز سے. اینی وے، اگر تو آپ کا سکل لو ہے اور وہ کام اتنا چیلنجنگ نہیں ہے، وہ ہائی سکلڈ کام بھی نہیں ہے، تو پھر آپ میں ایپتھی ہوگی، وری ہوگی، انگزائٹی ہوگی. یہ گراف ہے. اگر آپ کا سکل لیول ہائی ہے لیکن وہ کام انتہائی آسان ہے تو پھر بورڈوم ہوگی. ٹھیک ہے، بوریت ہوگی. اگر آپ کا سکل لیول بہت ہائی ہے، کام جو ہے وہ بہت آسان ہے، پھر ریلیکسیشن ہوگی جیسے جیسے آگے جا رہے ہیں. لیکن فلو کہاں پہ ہے؟ جب سکل بھی بہت زیادہ ہے اور چیلنج بھی بہت زیادہ ہے. تو اگر آپ نے فلو میں آنا ہے نا تو آپ ایسے کام کیا کریں جو ایک تو آپ کی بہت زیادہ پسند کے ہیں، یعنی آپ کہہ لیجئے ٹیلنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کے سکل سے ریلیٹڈ ہیں، اور آپ ان کو بہت اچھا کر بھی سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو چیلنجز دیں، اپنے آپ کو چیلنج کریں. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک گراف ہے، اپرچونٹی ٹو ایکٹ اینڈ کیپیسٹی ٹو ایکٹ. جتنا یہ چیز ہائی ہوتی جاتی ہے آپ فلو اسٹیٹ کی طرف جاتے رہتے ہیں. کون سی؟ اپرچونٹی ٹو ایکٹ اینڈ کیپیسٹی ٹو ایکٹ. ایک ہے آپ کو اپرچونٹی مل رہی ہے کچھ کرنے کی لیکن آپ میں کیپیسٹی نہیں. ایک ہے کہ آپ میں کیپیسٹی بہت ہے لیکن اپرچونٹی نہیں مل رہی. تو یہ دونوں پرابلمس. مزہ تب آئے گا، فلو تب آئے گا جب اپرچونٹی بھی بہت ہے اور آپ کو ایکشن کا بھی بہت. اسی لیے دیکھیں ویسٹ میں انٹرپرینورشپ کیوں اتنی کامیاب ہے؟ گورنمنٹ سپورٹڈ ہے. اوکے. بل گیٹس ایسے ہی نہیں بن گیا، اس کو ماحول دیا گیا، اس چیز کا، اس کو گرو کرنے کا ماحول دیا گیا، اس کو اپرچونٹی دی گئی ہے. تو یہ اسی کو آپ گھروں میں لگا لیں. گھروں کا ماحول اگر ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کو ایکسپلوریشن کا موقع نہیں دے رہے ہیں، ہم اسے جو ہے نا وہ ظاہر ہے یہ ڈھونڈنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں اس کے لیے کیا بہتر ہے، تو پھر وہی ہوگا جو اس وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس حوالے سے فوکس کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا ایک ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے ایک ایکسرسائز دی تھی کہ سورہ العصر کو اسٹڈی کریں اور اس کی روشنی میں ٹائم کی اہمیت بتائیے. میں آپ کو کوئکلی بتا دیتا ہوں تاکہ اگر آپ لوگ کچھ ایڈیشن بھی میں بھی کر لیں اسائنمنٹ میں. اینی وے، دیکھیے یہ سورج جو ہے وہ ٹائم کے اوپر ہے، والعصر، بائی ٹائم، زمانے کی قسم. اور امام شافعی جو ہیں انہوں نے اس سورت کے بارے میں کہا تھا کہ اگر یہ اکیلی نازل ہو جاتی تو کافی تھی گائیڈنس کے لیے، ہیومن بینگ کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے والعصر کا مطلب ایک برف بیچنے والے نے سمجھایا. میں دیکھ رہا تھا وہ برف بیچ رہا ہے اور وہ صدائیں لگا رہا تھا کہ ہے کوئی جو میری برف خرید لے اس سے پہلے یہ پگھل جائے. تو اس سے انہیں سمجھ آئی کہ زمانہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ٹائم ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، نہ پیچھے جائے گا نہ کہیں اور جائے گا. تو ٹائم گزرتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے. جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے تو پھر انسان کی ایبیلٹیز میں بھی کم ہو رہی ہیں یا جو بھی ہے. تو یہ ہے اصل میں پہلی امپورٹنس. پھر دیکھیے اللہ نے ایک رول ڈیفائن کر دیا، جنرل رول. آپ کا CEO اگر ایک بہت تگڑا ویژن ڈیفائن کر دینا تو وہ بہت بڑا CEO. تو اللہ کائنات کا CEO آپ کو یونیورس کا CEO ویژن دے رہا ہے. کتنا بڑا ویژن دے رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی اس نے کرائیٹیریا یہ ڈیفائن کر دیا کہ سب خسارے میں، سب لاس میں ہو، جو مرضی کر لو سب لاس میں ہو جب تک یہ 4 کام نہیں کرتے. اور ان کاموں میں خزانہ ہے، مطلب سمندر ہے. اگر میں ایک ایک پہ لیکچر دینا شروع کروں، پہلا کیا؟ الا الذین آمنوا، ایکسیپٹ دوز ہو بلیو.
ایمان کا فائدہ کیا ہے، اس پہ میں پورا آپ کو 5 گھنٹے کی ورک شاپ کرا سکتا ہوں، اتنا جامع اور اتنا سمندر سے بھرا ہوا ٹاپک ہے۔ دیکھیں، جب انسان پہ مشکل آتی ہے نا، تب اس کا ایمان ہی اسے بچاتا ہے۔ اگر فیتھ نہیں ہے تو پھر انسان بہت جلدی ڈاؤن چلا جاتا ہے۔ اوکے، بہت سے بینیفٹس ہیں ایمان کے، آئی کین گو آن اینڈ آن، لیکن پہلی چیز ہے ایمان۔ نمبر 2، عمل صالح، نیک اعمال، اچھے اعمال۔ دیکھیں نیک عمل یہ بھی ہے، سڑک پہ جا رہے ہیں، کوئی وہ جھاڑی پڑی اس کو سائڈ پہ کر دیا، ٹھیک ہے، کتنا نیک عمل یہ بھی ہے کہ وہ جو ایک خاتون تھی پروسٹیٹیوٹ، اس نے کتے کو اپنے جوتے میں پانی پلا دیا تھا، اللہ کو کتنا پسند آیا، یہ بھی نیک عمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیک عمل تو پھر ظاہر نماز تو ہے ہی نیک عمل، اذکار بھی نیک عمل ہے، قرآن پڑھنا نیک عمل ہے، کسی کی مدد کرنا، کسی کو کچھ دے دینا، وہ آپ سے کچھ مانگنے آئے، یہ بھی نیک عمل ہے۔ تو عمل صالح گول ہے۔ اوکے، نمبر 3، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرنے والے۔ اب یہ کیا ہے، سوشل رسپانسبلٹی۔ یہ نہیں کہ بس بیٹھ کے اللہ اللہ کیا اور بس ٹھیک ہے نیک عمل ہو گیا، نہیں، باہر نکلو، سوشل رسپانسبلٹی نبھاؤ، ایکٹیوسٹ بنو، حق کو سپورٹ کرو، اور نا انصافی کے خلاف بولو، نا انصافی کے خلاف کھڑے بھی ہو، ٹھیک ہے۔ کتنا زبردست ویژن اللہ دے رہے ہیں۔ اور نمبر 4، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ صبر کتنا امپورٹنٹ ہے لائف میں، ٹھیک ہے، اس پہ آئی کین گو آن اینڈ آن کہ پیشنس کتنی ضروری ہے لائف میں۔ تو یہ 4 چیزیں، ان کے بغیر اللہ کہتے ہیں تم خسارے میں، تم لاس میں ہو۔ اب آپ کی روٹین ایسی ہونی چاہیے، عقل مند انسان کی روٹین ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی روٹین میں ایسے اعمال ہیں جو ایمان بوسٹر ہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ کیونکہ ایمان از نمبر 1۔ ایمان بوسٹر کیسے آتا ہے؟ کسی ایمان والے کے پاس بیٹھ کے میں بھی، یا کوئی ویڈیو دیکھ لی، کوئی ریمائنڈر دیکھ لیا، رائٹ۔ لیکن سب سے بڑا ایمان بوسٹر ہے اللہ سے ملاقات، نماز، ٹھیک ہے، اس سے بڑا ایمان بوسٹر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کی روٹین میں ایمان بوسٹرز ہونے چاہیے اگر وہ صحیح سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، کچھ عمل صالح ہوں۔ دیکھیں عمل صالح یہ بھی ہے، صبح اٹھے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھا، اس سے بڑا عمل صالح اور کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ماں باپ کو کچھ آفر کر دی، کوئی ہیلپ آفر کر دی، عمل صالح ہے۔ جاتے ہوئے کہیں یونیورسٹی گئے، ورک پلیس پہ گئے، کسی کو کوئی ہیلپ آفر کر دی، یہ بھی عمل صالح۔ تو یہ روٹین اس طرح سے بنانی چاہیے۔ اور عمل صالح کی دیکھیں اگر بات کریں تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل صالح کی پیک بتا دی۔ ایک دن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج روزے سے کون ہے؟ کافی صحابہ تھے، ابو بکر صدیق کا بھی ہاتھ کھڑا ہوا، نفلی روزہ۔ پھر پوچھا کہ آج جنازہ کس نے اٹینڈ کیا ہے؟ وہ بھی کچھ صحابہ تھے، لیکن کہ ابو بکر صدیق کا پھر ہاتھ کھڑا ہوا۔ پھر پوچھا کہ آج بیمار کو کس نے وزٹ کیا ہے؟ تو اس پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کھڑا ہوا۔ پھر یہ کہ آج چیریٹی کس نے کی ہے؟ چیریٹی تو ایک ڈیٹ بھی دے دو، وہ بھی چیریٹی، اس پہ بھی ان کا ہاتھ کھڑا ہوا۔ تو ہی واز دی اونلی ون جن کے چاروں پہ ہاتھ کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں جتنا بندہ سیریس ہوگا خسارے سے بچنے کے لیے، اتنا اس کی روٹین اس طرح سے ڈیزائنڈ ہوگی، اور دس میکس لائف بیوٹیفل۔ آپ اپنی ڈپریشن سے نکل آئیں گے جب آپ لائف کو ایسے گزاریں گے، اتنے بڑے ویژن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آپ بھول جائیں گے اپنے مسائل، چھوڑو میرے کیا مسائل ہیں، اس طرح سے لائف کو جو ہے نا وہ گزارو۔ اور لاسٹلی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق اور صبر کی تلقین چلتی رہنی چاہیے۔ صبر یہ ہے کہ کوئی دکھی انسان بس اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا کہ اللہ بہتر کرے گا، اس کو صبر کی تلقین کر دی ہم نے، ٹھیک ہے، اور خود بھی اپنے آپ کو تلقین کر۔ تو یہ اصل میں اس طرح آپ نے اسائنمنٹ ڈیزائن کرنی تھی، میں نے آپ کو ہنٹ دے دیا دوبارہ۔ اب آپ پرسنلی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی روٹین ان 4 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میکسیمم ایکٹیویٹیز ایسی کیا کریں، ٹھیک ہے، جو ان 4 چیزوں کو کیٹر کرے۔ اوکے جی، جی جی بالکل بالکل، حق جب بولو گے تو پھر لوگ تنگ کریں گے، اس کے لیے پھر صبر چاہیے۔ ویری گڈ، یہ انہوں نے ایک پوائنٹ بتایا کہ ظاہر ہے جب ہم حق بات کرتے ہیں نا تو لوگ تانے بھی دیتے ہیں، خلاف بھی ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے تو اپنے فیملی والے خلاف ہوتے ہیں، یہ تو رول ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب سے پہلے فیملی والے ہوئے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ ہی کیپٹ آن کنٹینیوئنگ وتھ صبر، اور پھر الٹیمیٹلی اللہ نے انہیں وکٹری دے دی، تو صبر سے وکٹری انشاءاللہ آ جائے گی۔ یہ وہ ریسرچ تھی جو میں نے آپ کہا تھا آپ کو دکھاؤں گا، بتا چکا ہوں۔ بریور اور اس کی ٹیم کی 2011 کی، یہ دیکھیے اس میں میڈیٹیشن والا گروپ ہے، نان میڈیٹیشن والا گروپ ہے۔ میڈیٹیشن والوں کا جو کنٹرول گروپ تھا، جن کو میڈیٹیشن کرائی تھی، اچھا یہ پکچر سیم ہے، وہ پکچر کہاں پہ مسپلیس ہو گئی، نیچے ایک اور پکچر میں نے لانی تھی،
ان کا جو ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک ہے وہ لیس ایکٹیو ہے کمپیئر ٹو دوز ہو ور نان میڈیٹیشن گروپ. وہ نیچے پکچر سیم آ گئی ہے, ورنہ آپ دیکھتے نیچے والا زیادہ ایکٹیو ہوتا, بلو کلر زیادہ ہوتا برین میں, تو وہ ایکٹیویٹی کا ایریا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو یہ بتایا تھا. پازیٹیو ایموشنز دیکھ لیجئے, ویک 8 پہ پازیٹیو ایموشنز کس گروپ کے ہیں؟ سالڈ لائن میڈیٹیشن والوں کی اور ڈاٹڈ لائن نان میڈیٹیشن والوں کی ہے. ٹھیک ہے, تو میڈیٹیشن والے گروپ کی آپ پازیٹیو ایموشن دیکھ لیں پیک پہ ویک 8 پہ, اور ان کے کم ہو رہے ہیں, بڑھنے کی بجائے کم ہو رہے ہیں کیونکہ میڈیٹیشن نہیں کی. ٹھیک ہے, یہ دوسرا, یہ فریڈرکسن اور اس کی ٹیم کی ریسرچ ہے میڈیٹیشن کے اوپر. اچھا, ہالزل اور اس کی ٹیم کی جو ہے وہ ریسرچ ہے کہ گرے میٹر انہوں نے اسٹڈی کیا ان لوگوں کا جنہوں نے میڈیٹیشن کی اور جنہوں نے نہیں کی. تو میڈیٹیشن والے گروپ کا گرے میٹر زیادہ تھا, وچ مینس کہ ان کی ایبلٹی اچھی تھی, اور ایوریج جو میڈیٹیشن تھی ان کی وہ 27 منٹس پر ڈے تھی. ٹھیک ہے, تو دیکھیں نماز 50 منٹ پر ڈے, بہت زبردست میڈیٹیشن ہے. وہاں بیٹھیں مسجد میں, تو آپ لوگ بوائز تو جاتے ہوں گے, تو آپ دیکھیں اس کی ایک سیرینٹی ہوتی ہے, ایک پیسفل ماحول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ انرجی ہمیں لینی چاہیے. اینی وے, اب فوکس کے حوالے سے کوئکلی میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنا ٹائم سیو کرنا چاہتے ہیں نا اور فوکس رہنا چاہتے ہیں تو اپنے ڈیسیجنس کو سپیڈ اپ کریں. دیکھیں بہت سے لوگ نا فیصلہ نہیں کر پاتے. ہمارے پاس کاؤنسلنگز آتی ہیں تو ایسے ایسے کیسز آتے ہیں کہ اب یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے, بس یہ کہ ہم ایمپتھائز ہی کر سکتے ہیں کہ جیسے کسی کو کوئی پسند ہے, اس بندے کے لیے اس خاتون نے 5 سال ویٹ کیا, اپنی ڈگریز چینج کی, اپنی یونیورسٹیز چینج کی, پتہ نہیں کیا کیا کیا, اور اس کے بعد وہ بندہ ہی چھوڑ گیا. ٹھیک ہے, یہ بڑے کامن کیسز ہیں. تو دیکھیے اتنی دیر ڈیسیجن میکنگ میں, اتنی دیر آپ کو لگی یہ سمجھنے میں کہ وہ بندہ ہی غلط تھا, کتنا ٹائم ویسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو دیکھیے اسی لیے دین اسلام ہمیں منع کیوں فرماتا ہے ایسی چیزوں سے, کیوں ایک انٹرمنگلنگ آف سیکسز کیوں ڈسکریجڈ ہے, کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ تو گورے اب کہتے ہیں کہ میل فیمیل فرینڈ ہو ہی نہیں سکتے, جھوٹ ہے. میل جو ہے نا اس کا وہ باہر نکل آئے گا کچھ دیر بعد. ٹھیک ہے, جب بہت زیادہ اس کے ساتھ جو ہے نا فیمیلز فری ہوتی ہیں. یہ تو ریسرچ چیزیں, اس پہ سائیکالوجسٹ بات کر رہے ہیں اب. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمارا دین رحمت ہی رحمت ہے. جو بھی دین نے بتایا الحمدللہ ہمارے لیے بہتر ہے. اینی وے, یہ ایشوز چونکہ بہت زیادہ ہیں تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نا بہت زیادہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے ایک ڈیسیجن لینے میں, ایک فیصلہ کرنے میں. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں, کیسے ڈیسیجن لے سکتے ہیں. اچھا جی, پہلی ٹپ ہے کہ آپ کو اپنی سگنیچر اسٹرینتھس اور کور ویلیوز پتہ ہونی چاہیے, آپ کی ڈیسیجن میکنگ آسان ہو جائے گی. دیکھیں میری کور ویلیو کیا ہے, سب سے ٹاپ پہ ریلیجن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ظاہری تو میں ریلیجس نظر آتا ہوں تو اس لیے چلیں ریلیجن. اس کے بعد میری کور ویلیو میں بھی ایمپتھی, مجھے ایسے لوگ انتہائی پسند ہیں جو بہت نرم دل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو بہت زیادہ دوسروں کی مدد کرنے والے, تو چلیں یہ ایک ویلیو بن گئی. ایک ویلیو میری ہے کہ لائلٹی. لائل لوگ جو ہوتے ہیں نا, یاد رکھیں وہ کم تنخواہ میں گزارا کر لیتے ہیں لیکن اسی آرگنائزیشن کے ساتھ چلتے رہتے ہیں کیونکہ ان کی ویلیو لائلٹی. اوکے, تو یہ ویلیوز جب آپ کو پتہ ہوں گی تو آپ کی ڈیسیجن میکنگ کیسے آسان ہوگی. میں نے جاب کون سی کرنی ہے, کلیئر کہ بھائی میں نے وہ جاب کرنی ہی نہیں جو حرام کام ہے, سیدھی سی بات ہے. ڈیسیجن لینے کی ضرورت ہی نہیں, ٹائم میرا ویسٹ ہوگا. ٹھیک ہے, یا یہ کہ میں نے رشتہ کس سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے. بھائی اسی سے کرنا ہے جو میرے سیم ویلیوز کا ہے, ورنہ گاڑی کیسے چلے گی, ایک پہیہ اور دوسرا پہیہ اور, تو گاڑی چل ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, ایک گاڑی کے 2 اسٹیئرنگ وہیل تو نہیں ہو سکتے, ایک ہی ہوتا ہے. تو دونوں کو کامن ویژن لے کر آنا ہے. عادات مختلف ہو سکتی ہیں, ہاں وہ الگ بات ہے, لیکن ویژن تو مختلف ہوگا تو گاڑی تو نہیں چلے گی, ظاہر سی بات ہے. تو اس لیے جب آپ کو اپنی کور ویلیوز اور سگنیچر اسٹرینتھس پتہ ہے, آپ کے ڈیسیجن ویسے ہی آسان ہوں گے. ٹھیک ہے, بہت سا ٹائم آپ کا بچ جائے گا. اب میں آپ کو اس کی اچھا اس کے بعد ورک لائف بیلنس پہ تھوڑی سی بات کروں گا, اور امپورٹنس آف استخارہ. استخارہ یقین کیجئے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہیلپ ہے. اللہ نے ہمیں عقل یوز کرنے کو بھی کہا ہے, لوگوں سے مشورہ کرنے کو بھی کہا ہے, اور ساتھ میں استخارہ کرنے کو بھی کہا ہے. اب ہماری سوسائٹی میں استخارے کا بڑا عجیب کانسیپٹ ہے. وہ یہ ہے کہ دوسروں سے کرواؤ, جیسے وہ ہندو مہورت نکالتے ہیں تو وہ وہیں سے کاپی ہو گیا. اب یہ آ گیا ہے کہ وہ فلانے جو ہے نا بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں پردے کے پیچھے اور وہ استخارہ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, ناٹ ٹو ڈس ریسپیکٹ اینی ون, لیکن جتنا میں نے اسٹڈی کیا, میں اپنا ویو دے رہا ہوں, یو میں ڈس ایگری, جتنا میں نے اسٹڈی کیا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے.
استخارہ ہوتا ہی پرسنل اللہ سے، اوکے. ہاں کسی نے کرنا ہے آپ کے بہاف پہ تو وہ اپنے حوالے سے کرے. جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے، بیٹی کو کہے کہ بیٹی تم استخارہ کرو اپنے حوالے سے کہ اگر یہ شوہر ہونے والا شوہر میرے لیے بہتر ہے. استخارے کی دعا کے جو الفاظ ہیں نا وہ یہ ہے کہ اللہ اگر یہ کام میرے لیے دنیا آخرت میں بہتر ہے تو اسے آسان بنا دے، اگر نہیں بہتر تو اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے اور مجھے اس سے بہتر دے دے. تو بڑی خوبصورت دعا ہے وہ، ٹھیک ہے. 2 نفل پڑھ کے استخارہ کیا جاتا ہے. تو بیٹی اپنے حوالے سے کرے، باپ اپنے حوالے سے کرے کہ اللہ اگر یہ ہونے والا داماد میرے لیے بہتر ہے تو اس کو آسان. ماں اپنے حوالے، یہ ٹھیک ہے. لیکن بیٹی کسی تھرڈ پارٹی کو کہے جا کے تو یہ بات مجھے تو سمجھ نہیں لگتی. اوکے، یہ تو باقاعدہ بلکہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو سکتا ہے کہ وہ خود کیوں نہیں میرے پاس آیا وہ بندہ. ٹھیک ہے، آپ خود سوچیں. ایک آرگومنٹ یہ دیا جا سکتا ہے نہیں ہم تو بہت گناہ گار ہیں. آپ خود بتائیں، کبھی آپ میں سے کسی نے شاید ٹیچنگ کی ہو، میں آپ کو بطور ٹیچر بتا رہا ہوں، اگر ایک ایسا اسٹوڈنٹ جو کبھی میرے پاس آیا ہی نہیں ہے اگر وہ سوال پوچھ لیتا ہے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے. یہ نیچرل ہے. اوکے، اگر وہ اچھا گریڈ لے لیتا ہے مجھے زیادہ خوشی ہوتی. تو اللہ کو ہم جیسے نالائق لوگ جب سامنے آتے ہیں زیادہ خوشی ہوتی. اوکے، تو یہ آرگومنٹ بھی غلط ہے کہ نہیں ہم تو بہت گناہ گار ہیں اس لیے ہم استخارہ نہیں کرتے ہیں. کیا پتہ استخارہ کرنے سے آپ نیک بن جائیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. استخارہ میں سب سے بڑا بینیفٹ تو اللہ سے تعلق ہے. اس سے بڑا بینیفٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تعلق قائم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو سیکھیں اس کو، یہ بہت ٹائم سیو کرے گا آپ کا. آپ کو ایسی چیزیں نظر آ جائیں گی، یقین کریں. میں نے جب جاب چھوڑنی تھی نا یو اے ای میں، اتنا مشکل ڈیسیجن تھا. لاکھوں روپے میری تنخواہ تھی آئل اینڈ گیس فیلڈ میں، اور آئل اینڈ گیس فیلڈ میں جو کیریئر ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. میں جی کی کا پڑھا ہوں، غلام اسحاق خان، میکینیکل انجینئرنگ. آئیڈیل جاب تھی میری یو اے ای میں. تو اتنا مشکل ڈیسیجن تھا. 1 سال بعد میں نے چھوڑ دی کہ کیا کروں. الحمدللہ میں نے استخارہ کیا اور میرے سامنے کرسٹل کلیئر چیزیں ہونے لگی کہ یہ بہتر یہی ہے کہ تم چھوڑ دو. وہ ہوتا یہ ہے کہ ایسے سائنز آپ کو مل جاتے ہیں، کوئی بندہ آپ کو مل جاتا ہے. دیکھیں استخارے کے فوراً بعد کیا ہوا کہ ایسے لوگ آ کے مجھے سٹوری سنانے لگ گئے جن کو نہیں پتا تھا میں ریزائن کا سوچ رہا ہوں. وہ کیا سٹوری سنا رہے ہیں مجھے کہ یار ایک بزرگ تھے، کہتے علی بھائی میں سب سے بڑا میرا ریگریٹ یہ ہے کہ میرے والد فوت ہوئے، میں ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، فلائٹ ڈیلے ہو گئی. اب آپ دیکھیں مجھے کیسے لوگ آ کے سٹوریز سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے آنسر ہے. اسی طرح لوگوں کے بڑے ریگریٹس تھے. میری بچی پیدا ہوئی، میں نے بس ویڈیو کال پہ دیکھا لیکن جا نہیں سکا، یعنی ایک ریگریٹ تھا ان کا، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا. تو یہ الگ بات ہے، مجبوری کے تحت لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ، وہ تو چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب میرے سامنے یہ چیزیں آئیں تو میں نے کہا کہ اٹس رائٹ ٹائم کہ کہیں میرے بھی یہ ریگریٹس نہ ہو. تو اس طرح نا اللہ اشارے دیتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، تو بہرحال میں جب چھوڑ کر آیا تو شروع میں بڑی دقت ہوئی، رشتہ داروں نے بہت چیلنج کیا. ٹھیک ہے نا، والد صاحب میرے مطلب وہ سب سے زیادہ تو وہ برہم ہوئے. لیکن ظاہر ہے ون آف دا ریزن واز کہ وہ اکیلے تھے امی ابو، تو میں نے واپس آنا تھا. بہنوں کی بس شادیاں ہونے لگی تھی تو اس کے بعد انہیں ٹوٹلی اکیلا رہ جانا تھا. تو میں اس نیت سے بھی آیا تھا کہ چلو اکیلا بیٹا ہوں تو پیرنٹس کے پاس زیادہ رہوں. لیکن یہ کہ جب انہیں رشتہ دار سکھاتے تھے تو وہ برہم ہوتے تھے بہت کہ بھائی تمہیں میں نے جی کی سے پڑھایا، اتنے پیسے لگائے اور تم ادھر آ گئے ہو، مطلب وہاں پہ ٹکتے. بلکہ کچھ رشتہ داروں کو یقین ہی نہیں آیا، کہتے ہیں نکالا ہوگا. خود ایسی جاب بندہ خود نہیں چھوڑ سکتا، تو انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا. وہ کہتے ہیں اس کو نکال دیا ہوگا. بہت بڑی بات ہوئی لیکن کوئی بات نہیں، ہوتی ہیں باتیں، اٹس اوکے. بہرحال آج الحمدللہ مجھے پتہ لگتا ہے کہ یہ بڑا زبردست ڈیسیجن تھا. آج آپ دیکھیں کہ 12 سال ہو گئے مجھے جاب چھوڑے، 2011 میں ریزائن کر کے آیا تھا. آج الحمدللہ آپ دیکھیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں میں کتنا خوش ہوں. میری پسند کا کام ہے، پڑھانا میرے بلڈ میں ہے. وہاں تو مشینز کے ساتھ، وہاں تو پیٹ نکل آنا تھا اور بس وہ میں نے بیٹھ کے موجیں کر رہے ہونا تھا. وہاں پہ یہی لائف ہے، فیلڈ لائف، کہ بس لوگ کھاتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، ویکینڈ پہ دبئی چلے جاتے ہیں، ابو دھابی چلے جاتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں. تو دیکھیے نا اللہ نے مجھے وہاں سے نکال کے، میں یہ نہیں کہہ رہا وہاں جانا منع ہے، لیکن میں اپنے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ میرے لیے یہ ڈیسیجن بہت اچھا ثابت ہوا. تو اس لیے یہ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، کہ استخارہ از ویری گڈ. استخارہ کے چھوٹے چھوٹے سائنز ہوتے ہیں. جیسے ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ میں استخارہ کر کے نکلا اور میری فیملی جہاں پہ ہم رشتہ دیکھنے جا رہے تھے تو راستے میں ہمیں ہر اشارہ کھلا ملا. اب یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے، ہر بندے کی اپنی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے سائنس دیکھنے کی. ٹھیک ہے،
تو یہ اس نے یہ گمان کیا اللہ سے کہ یہ اللہ کی طرف سے سائن ہے کہ یہ ٹھیک تم جا رہے ہو، کیونکہ تمہیں کوئی ٹریفک نہیں ملی، تمہیں جو ہے نا، لیکن یہ انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ گئے؟ ہر بندہ خود دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو استخارہ ہے اس کا رزلٹ کس طرح سے اب میرے جو ہے نا وہ سامنے آ رہا ہے. خواب خوب کوئی نہیں آتا ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ ایک بندہ دیکھے نا، شیطان نے تو دکھانا ہی وہ ہے جو دماغ میں ہوگا. اب ایک بندہ کسی سے شادی کے لیے استخارہ کرتا ہے اور نکاح ہوتا نظر آ جاتا ہے خواب میں، تو وہ تو پھر ظاہر ہے وہی ہونا ہے نا. تو اس لیے عقل بھی یوز کی جاتی ہے، صرف خواب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عقل کا استعمال بھی بہت جو ہے نا وہ ضروری ہے. اچھا، سگنیچر اسٹرینتھ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا، کر لیجئے گا. VIA کریکٹر اسٹرینتھ لکھیں گوگل پہ، VIA کریکٹر اسٹرینتھ. اس سروے کو فل کریں، آپ کی ٹاپ 5 اسٹرینتھس وہ آپ کو دے دے گا جو بڑی اوتھینٹک ہوں گی. میں اپنی دکھا دیتا ہوں. اس نے ہی بتائی سروے فل کرا کے: اسپرچویلٹی، گریٹیٹیوڈ، پرسپیکٹیو، لو آف لرننگ، ہوپ. اب دیکھیں یہ میری ویلیوز ہیں تو مجھے پتا ہے میں نے کہاں جانا ہے، ٹائم نہیں ویسٹ کرنا میں نے. لو آف لرننگ میرا شوق ہے، تو میں ایسے ہوٹل میں جاؤں گا جہاں مینیو بہت واسٹ ہے. کیوں؟ میں نے نئی چیزیں ٹرائی. تو دیکھیں نا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کا ٹائم بہت زیادہ جو ہے نا وہ بچ جاتا ہے. کور ویلیوز کیا ہوتی ہیں جی؟ کور ویلیوز ہوتی ہیں کہ آپ کے بلیفز کیا ہیں. وہ میں آپ کو کچھ ویلیوز دکھا دیتا ہوں، یہ آپ کو سلائیڈز مل جائیں گی، اس میں سے آپ اپنی ٹاپ 5 سلیکٹ کر لیجئے گا. Authenticity, accountability, achievement, curiosity, knowledge, reputation, religion, recognition, security, self-respect, work, fun, openness, growth. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو ریلیجن نمبر 1 ویلیو ہے، جسٹس اینڈ کائنڈنس اینڈ کمپیشن یہ باقی ویلیوز ہیں. اسی طرح لائلٹی، یہ لکھا ہوا ہے جہاں پہ ہے، لائلٹی از اندر ویلیو ڈیفینیٹلی. اور ایڈونچر از اندر ویلیو، یعنی ایڈونچرس کام پسند ہے. تو یہ دیکھ کے مجھے اب لائف پارٹنر بھی ایسا سلیکٹ کرنا ہے جو ذرا ان ویلیوز سے میچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھیے ٹائم بہت سیو ہو جاتا ہے. اس لیے یہ کام ہے کرنے والے. ویسٹرن انسٹیٹیوٹس میں تو یہ چیزیں وہ بچوں کو شروع سے کراتے ہیں. ہمارے ہاں اصل میں وہ رٹا سسٹم ہے، تو ان چیزوں پہ توجہ ہی نہیں دی جاتی کہ اس کی کو پرسنالٹی فائنڈ کر لو، اس کی کور ویلیوز فائنڈ کروا لو، ٹھیک ہے نا. میں نے اسکولس میں پڑھایا، بیکن ہاؤس، LGS، یہ فزکس پڑھاتا رہا ہوں میں، تو میں نے نوٹ کیا کہ یہ اسکولس بھی کراتے ہیں. یہ بچوں کو نا گول سیٹنگ سکھاتے ہیں، چھوٹے بچوں کو، یعنی 3-4 کلاس کے بچوں کو گول سیٹنگ سکھا رہے ہیں، پھر ان کو یہ ویلیوز کے بارے میں بتا رہے ہیں، ویژن کے بارے میں سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اچھی چیزیں ہیں، اچھی بات ہے. ایسا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اچھا ہے. مسلمز، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دیکھیے یہ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کی کور ویلیوز شریعہ کے ساتھ الائن کریں، ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ ایسی کور ویلیو ہو نا، جیسے ٹو بی آنیسٹ اگر آپ میری رائے لینا چاہتے ہیں، مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں ماڈلنگ میں جانا چاہتا ہوں یا ماڈلنگ میں جانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ویلیو ہے ان کی، انہیں پسند ہے. تو دیکھیے حقیقت یہ ہے، آپ کسی بھی میڈیا کے بندے سے پوچھ لیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ڈیلی ہوتا ہے. وہ ایسی انڈسٹری ہے جہاں سب فیک ہے، فیک لائف سٹائل، فیک سوچ، فیک ایکسینٹ، فیک پارٹیز، فیک اسمائل، فیک شہرت، فیک PR، ایوری تھنگ از فیک. انسان فیک رہ ہی نہیں سکتا، اس نے ڈپریس ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے. وہ انڈسٹری ایسی ہے. پھر اس میں خطرات کتنے ہیں. بیک بائٹنگ اس لیول کی ہوتی ہے، سیاست اس لیول کی ہوتی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے. اور کٹ تھروٹ اتنا ہے کہ لٹرلی مطلب اس طرح کے واقعات بھی ہیں کہ اگلے کو زہر دے دیا اس سے جیلس ہو کے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایمان خراب ہونے کے کتنے چانسز ہیں. شراب بھی کبھی کبھی پینا پڑے گا، پارٹیز ہیں. تو یہی ہم سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تمہاری ویلیوز سے مختلف چیز ہے، تم وہ کیوں کرنا چاہتے ہو یا کیوں کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے. تو انسان کو عقل استعمال کرنی چاہیے پیشن سلیکٹ کرتے ہوئے. ابھی یہ جملہ بڑا فیمس ہے نا کہ فالو یور پیشن، فالو یور پیشن. واٹ ایف کسی کا پیشن ہی غلط ہے؟ تو یہ ویسٹ کا جملہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی فالو یور پیشن ایز لانگ ایز اٹ الائنز ود شریعہ، ایز لانگ ایز اٹ از گڈ پیشن مسٹ بی فالوڈ، ٹھیک ہے جی. تو ورک لائف بیلنس میں کچھ آپ کو جو ہے نا وہ ٹپس دے دیتا ہوں. دیکھیے جتنی آپ کی پرائرٹیز اسٹریٹ ہوں گی، ٹھیک ہوں گی، آپ کا ورک لائف بیلنس خود ہی آ جائے گا. ایک بندے کی فیملی پرائرٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ فیملی اورینٹیڈ ہے ہی نہیں، تو اس کی لائف میں ورک لائف بیلنس آنا بہت مشکل ہے. تو یہ پرائرٹی کیسے سیٹ کرنی ہے، وہی بات ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارا کریں. جیسے وہ میں نے آپ کو اپنے دوست کا بتایا کہ وہ کہتے ہیں میری بچی تو ہے ہی بڑی پیاری، یعنی اتنے عرصے بعد انہوں نے نوٹ کیا اور اتنے عرصے بعد انہوں نے اس کے ساتھ ٹائم گزارا، ٹھیک ہے. تو جتنا ٹائم گزاریں گے آپ کو فیملی کی اہمیت کا احساس ہو جائے گا.
اور پھر آپ خود ہی ورک لائف بیلنس جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں گے. اسی طرح دیکھیے نماز کو پرائرٹی بنائیے, آپ کا ورک لائف بیلنس خود ہو جائے گا. جو بندہ یقین کیجئے فجر پڑھ رہا ہے, اس کو سونا پڑے گا رات کو مجبوراً, اس کو وہاں آنا پڑے گا رات کی روٹین پہ, ورنہ وہ نہیں پڑھ سکتا. 2 بجے 3 بجے جو سو رہا ہے وہ کیسے گھنٹے بعد اٹھ جائے گا؟ ٹھیک ہے, پاسبل نہیں ہے, اس سے اٹھا ہی نہیں جائے گا, سیدھی سی بات ہے. لیکن وہ مجبوراً کر لے گا اس کو سیٹ. اسی طرح ظہر اثر یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا وہ ورک لائف بیلنس لے آئیں گے. آگے ہم دیکھتے ہیں جی. استخارہ کا میں آپ کو بہت ڈیٹیل آلریڈی بتا چکا ہوں جی کہ استخارہ از ویری پاورفل. استخارہ جو ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو باقاعدہ سکھایا کرتے تھے. خود کرنا چاہیے, ہر انڈیویجول اپنے پرابلم کے حوالے سے کرے, ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے. اور اشارہ اس کا خواب میں کوئی نہیں ہوتا ہے. اوتھینٹک حدیث کے مطابق اس کا اشارہ صرف آپ کے سامنے ایسے سائنز آ جاتے ہیں کہ کام آسان ہو جاتا ہے یا کام مشکل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ انف سائنس ہیں, ہر بندے کو خود دیکھنے چاہیے. اوکے جی, سمری ہے جی کہ نو ہو یو آر. اپنی سگنیچر اسٹرینتھس آپ نے ضرور فائنڈ کرنی ہے. اپنی کور ویلیوز کو سرکل کر لیجئے گا, میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ. اور شور کریں کہ آپ کی کور ویلیوز شریعہ کے ساتھ یہ الائنڈ ہونی چاہیے. لرن ٹو کریٹ ورک لائف بیلنس. ورک لائف بیلنس اپنی لائف میں لے کر آئیے. اور استخارہ کا پراپر میتھڈ لرن کر لیجئے, آپ کو ڈیسیژن میکنگ میں بہت فائدہ دے گی استخارہ جو ہے, ٹھیک ہے جی. سو آئی تھنک ہیئر وی شوڈ اینڈ. یہ کچھ دعائیں ہیں, یہ آپ کو مل جائیں گی, آپ ضرور ان کو بھی غور کیجئے گا. بہت زبردست دعا ہے. دیکھیں یہ دعا کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب ریفیوجی نہیں مطلب اس کو کیا کہیں گے, جب ان سے بندہ قتل ہو گیا تو وہ کیا اس کے ٹرم ہوتی ہے جو بھاگ جاتا ہے وہاں سے, فیوجیٹیو بن گئے. ایک بندہ غلطی سے قتل ہو گیا تو وہ ڈر کے ذرا بھاگ گئے. تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا, رہائش نہیں تھی, نتھنگ, بالکل زیرو تھے. تو انہوں نے ایک نیک عمل کیا. وہ جو بچیاں تھیں ان کو مویشیوں کو پانی پلایا, آپ نے پڑھا ہوگا واقعہ, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بڑا شکریہ کیا ان کا. تو پھر انہوں نے یہ دعا کی اللہ سے, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ اتنی جامع دعا ہے. دیکھیں اگر آپ کو یہی نہیں پتا نا میرے لیے بہتر کیا ہے, کبھی کبھی نہیں پتا ہوتا, تو یہ اتنی جامع دعا ہے کہ اللہ ہر وہ چیز جو تیری طرف سے خیر ہے اس کا سوال کر.